الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 24 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 30 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ۔ اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں کہ اس کو سمجھ نہ سکیں۔ ومنہم، ان میں سے کن میں سے کن کی بات ہو رہی ہے؟ جن کا تذکرہ پیچھے سے گزرا، جنہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا، کہ آیات کو جھٹلایا، ظالم لوگ جن کا سارا پیچھے تذکرہ آیا، جو کہ قیامت کے دن مکر رہے ہوں گے اپنے گناہوں سے کہ ہم نے تو کچھ شرک کیا ہی نہیں۔ ان کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان میں سے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، سننے کے لیے آتے ہیں، لیکن کیا ہے ان کے کہ ان کے دلوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہیں۔ کیوں پڑے ہیں؟ وہ ان کے پچھلے کرتوت گزر چکی اس کی وجہ سے۔ وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں کے اندر بوجھ ڈال دیا گیا، ایسی چیز ڈال دی گئی جن سے ان کی سننے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو گئی، سمجھنے کی جو کہ اصل چیز سننے والی تھی وہ نہیں اس میں سے سنتے۔ وہ کان لگاتے بھی ہیں تو صرف اپنی مرضی کے لیے، اپنی جاسوسی کرنے کے لیے، کیڑے نکالنے کے لیے، جس ہم سمجھ لیں نا کہ اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ کسی کے لیے سننا بھی ہے تو بس اس کی یہی اعتراضات اٹھانے کے لیے سننا ہے، اپنی اصلاح کے لیے نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ، سب کے سب نشانیاں بھی دیکھ لیں، لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اس پر ایمان نہیں لائیں گے، مانیں گے نہیں، کیونکہ ماننے کی نیت نہیں ہے۔ ان کے پہلے سے اتنی نشانیاں وہ دیکھ چکے، اتنی نشانی کو جھٹلا چکے، اس درجے پر وہ پہنچ چکے ہیں کہ گویا کہ وہ جس طرح ختم اللہ کا وہ اسٹیج آ جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے، اس اسٹیج پہ وہ پہنچ چکے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام کے تمام آیات بھی دیکھ لیں، یہ بھی بتاتے ہیں کہ فلانی نشانی کیوں نہیں ہے، فلاں معجزہ کیوں نہیں اترا، فلاں معجزہ کیوں نہیں اترا، فرمائش پہ فرمائش کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام کے تمام نشانی بھی دیکھ لینا، کل آیت، ہر ایک نشانی بھی دیکھ لیں، لا یؤمنوها، پھر بھی اس پہ یقین نہیں لائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا ہے کہ حتی اذا جاؤک، اس نتیجے درجے پہ یہ پہنچ چکے ہیں کہ اذا جاؤک، جب تمہارے پاس آتے بھی ہیں تو یجادلونک، تم سے جھگڑا کرتے ہیں، کش بحثی کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ یقول الذین کفروا، جو انکار کرنے والے ہیں کافر کو کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، کچھ نہیں ہے تو بس صرف پچھلوں کی کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں ہیں۔ فرعون کے ساتھ یہ ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، ان کے ساتھ یہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے یہ ہوا، تمام بس کچھ کہانیاں سنا رکھی ہیں اور کچھ نہیں ہے یہ۔ یعنی کہ یہ کہانہ نہیں ہے، اصل میں یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ پچھلی قوموں کے پاس بھی اسی طریقے سے پیغامات پہنچے، پیغمبر پہنچے، جب انہوں نے نافرمانیاں کی تو کیا نتیجہ نکلا۔ مقصد کوئی کہانیاں سنانے نہیں ہے، مقصد یہ کہ ہم اپنی اصلاح کریں کہ وہ جو راستے پر چلے تھے وہ اسی جہاں تک پہنچے، ہم بھی اس راستے پر پہنچیں گے تو ہمارا انجام بھی وہی ہوگا۔ اصل مقصد اس کا یہ ہے، لیکن انہوں نے مقصد پہ غور نہیں کیا، بلکہ اس کو پچھلوں کی کہانیاں کہہ کے جھٹلا دے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کیسے کہانیاں ہیں۔ فرمایا کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یہ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، یعنی کہ خود بھی اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے اور دوسروں بھی قریب نہیں آنے دیتے کہ بھائی کے پاس نہیں آنا، سننا نہ اس کے بات کو۔ یہ روش آج بھی ہماری چلتی ہے کہ جو اپنے مخالف کو ہے، جو وہ اس کو اپنے ماننے والے کہتے ہیں کہ اس کو سننا نہیں ہے۔ یہ تمام لوگوں کے اندر یہ فالٹ موجود ہے۔ بھئی کیوں روکتے ہیں ہم دوسرے سے؟ کہ اس لیے کہ ہمارے دل میں شور ہوتا ہے کہ ہمارے کو چوری نہ پکڑی جائے کوئی اور ہماری چوری کو نہ ظاہر کر دے، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس کو سننا بھی نہ ہے۔ یہ حال لوگوں کو بھی تھا کہ یہ بتا دے کہ کچھ جادوگر آ گیا، فلان آ گیا ہے، اس کے پاس نہیں جانا تم نے، لیکن جتنا کسی کو روکا جاتا تھا وہ اتنا ہی ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک انسان کی فطرت ہے کہ جس سے انسان کو روکا جاتا ہے انسان اسی کی طرف ہی بھاگتا ہے۔ پھر میں کہ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور کوئی وہ اپنے آپ کو اپنے سوا کسی کو ہلاک نہیں کرتے تھے، کسی کا نقصان نہیں کرتے تھے، مگر وہ بے شعوری میں ایسا کرتے، ان کو شعور ہی نہیں تھا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ جو اصل ہدایت تھی، جو اصل کامیابی کا راستہ تھا، اس سے تو خود کو دور بھگا رہے تھے، لیکن اصل میں اپنا ہی نقصان کر، جن کو اوروں کو بھگاتے تھے وہ تو پھر بھی آ جاتے تھے۔ اسلام قبول کرنے والوں نے بے شمار لوگوں نے کیا، اور اس طریقے سے کیا کہ لوگ منع کرتے تھے کہ نہیں جانے، لیکن لوگ جا جا کے پھر بھی بات سنتے تھے اور وہ حق ان کو قبول کرتے تھے، اور آج بھی اس طریقے سے ہی ہوتا ہے، یہ روش آج بھی چلتی ہے۔ اور فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اگر تم دیکھو ان کو جب وہ آگ کے اوپر حاضر کیے جائیں گے، آگ کا اوپر وقت ہوگا، فقالوا، کیا ان کے پھر کہنا کیا ہے کہ یا لیتنا نرد، کیا کاش ہم دوبارہ واپس لوٹا دیے جائیں، ولا نکذب بآیات ربنا،
اور اپنے رب کی جو آیات کو پھر ہم نہ جھٹلائیں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پھر ہم ایمان والے بن جائیں گے، یقین کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ ہمیں ایک موقع اور مل جائے، وہاں پہ حسرت ہوگی ان کو، جب اصل وہ آگ کے اوپر جا پہنچیں گے، اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ میں کہ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ اصل حقیقت کیا ہوا کہ وہ سب کچھ کھل گیا ان کے سامنے، جو کچھ وہ چھپاتے تھے۔ پتہ تو پہلے بھی چلتا تھا کہ ایسا ہوگا، ڈرایا جاتا تھا، لیکن اس کو اگنور کر جاتے تھے، چھپا جاتے تھے، لوگوں کو بھی نہیں بتاتے تھے، وہ چیز کھل کے سامنے آ گئی۔ اگر فرمایا کہ بولا ردو، اور کہ واپس لوٹا بھی دیں، یہ ایک بڑی سخت بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی کہ بولا ردو، اگر واپس بھی لوٹ جائیں، لعادو، یہ دوبارہ وہی کام کریں گے جو پہلے کے، لما نہو، جس سے منع کیا گیا، انہو وانہم لکاذبون، اور یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو بڑے نیک بن جائیں گے، بڑی ہم نشانیوں کو مانیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، دوبارہ ایسے ہی کریں گے۔ یہ بڑی یعنی کہ ایک بظاہر عجیب چیز لگتی ہے کہ انسان جب کسی چیز سے دیکھ آتا ہے، ہو آتا ہے، تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے، یقین جب ہو جاتا ہے، آنکھوں سے دیکھ آتا ہے، تو انسان بچتا ہے بیسیکلی، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ دیکھ بھی لیا سارا کچھ، ان کو واپس دوبارہ موقع بھی ملے گا تب بھی ایسا ہی کریں گے۔ اور اس کا جو نظارہ ہم اپنی زندگی کے اندر کر سکتے ہیں کہ بعض لوگ مجرموں کو ہم اپنے دیکھیں تو وہ بھی جرم کرتے ہیں، اس کے بعد سزا بھی پاتے ہیں، کہ سزا پانے آنے کے بعد پھر اسی جرم میں لگ جاتے ہیں، کو ہم عادی مجرم کہتے ہیں، وہ جرم کا عادی بن جاتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے کہ سزا بھی مل جاتی ہے، اور جیل بھی کاٹا تھا، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن باوجود بھی ہٹتا نہیں، اس کو پھر چسکا لگ جاتا ہے، باہر نکل کے پھر وہی کام کرنے لگ پڑتا ہے۔ یہ تو ایک نیگیٹو لوگوں کی مثال ہے، اچھے لوگوں کی مثال دیکھ لیں، عام عوام الناس کی بھی، کہ اکثر لوگ اس طریقے سے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں کہ نہ نماز کی پرواہ کو، نہ روزے کی پرواہ، بس ایسے ہی بھیڑوں کی طرح جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اچانک سے ان کے پاس مشکل وقت آتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی گھر کا بندہ کو بیمار پڑ جاتا ہے، یا خود بیمار پڑ جاتے ہیں، کوئی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، قسم کی کوئی سختی آتی ہے، تو وقتی طور پہ بڑا وہ ایک دم سے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ کی یاد ان کو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بنا باقاعدہ بڑے نمازی بن جاتے ہیں، نہ 5 وقت نماز مسجد میں جا کے پڑھ رہے ہیں، کوئی پتہ ہوگا جو گھر کا بندہ کو بیمار ہے، بڑی مشکل آئی ہوئی ہے، لیکن دوبارہ کچھ عرصے بعد دیکھتے ہیں جو بیماری ٹل جاتی ہے، وہ مشکل دور ہو جاتی ہے، دوبارہ پھر وہ اسی روش کے اوپر چلے جاتے ہیں، جس طریقے سے پہلے بے نمازی تھے، دوبارہ بے نمازی ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ دیکھنا تو یہ چاہیے کہ پتہ لگ رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی، اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی ہے، اور دوبارہ ہم ٹھیک ہوئے تو وہ پکڑ دور ہو گئی، ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی اللہ نے۔ اب چاہیے تو یہ ہے کہ ساری زندگی اسی روش پہ چلیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جس سے ہماری مشکل دور ہوئی ہے، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے، چند دن کے بس وہ تڑکا سا لگتا ہے، اس کے بعد پھر آسانی کا وقت آتا ہے، پھر آہستہ 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 پھر اسی روش کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ یہ چیز باقاعدہ دنیا کے اندر ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے لوگوں میں ہم نے ایسی چیز خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ تو یہ وہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ یہاں پہ آگ کے اوپر آ گئے ہیں، یہاں یہ حسرت کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ واپس لوٹا دیے جائیں، لیکن نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، دوبارہ واپس لوٹا بھی دیے جائیں گے، تب بھی کوئی نیک نہیں بنیں گے، پھر اسی روش کے اوپر یہ چلیں گے۔ یہ ان لوگوں کو دنیا میں یعنی کہ ایسا کر چکے ہیں یہ لوگ، تو ایسے جو دنیا میں اس طریقے سے کرتے ہیں، ظاہر آخر میں بھی ان کا وہی حال ہی ہوگا۔ اب فرمایا کہ وقالو، کیا کہتے ہیں کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ تو یہ کہتے ہیں کہ بس یہ ہماری دنیا ہے جو کبھی، وما نحن بمبعوثین، اور ہم تو دوبارہ اٹھائے ہی نہیں جائیں گے۔ یہ بھی یعنی کہ ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو کہ سیدھا سیدھا آخر کا انکاری کہتا ہے کہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ وہ ہیں جو سیدھا سیدھا منہ سے انکار کرتے ہیں کہ بس دنیا ہے، دوبارہ ہم نے اٹھائے نہیں جانا۔ ایک دوسرا طبقہ بھی ہم جیسے لوگوں کا جو کہ بظاہر مانتے ہیں کہ ہاں دوبارہ اٹھائے جائیں گے، لیکن بس یہ زبانی کلام ہی ماننا ہے، ہمارا عمل جو ہے اس چیز کی گواہی نہیں دیتا۔ اگر صحیح معنوں میں ہمیں اس کا یقین ہو تو ہم اللہ کی نافرمانی کیوں کریں، ہم کسی کا مال ناحق کیوں کھائیں، ہم کسی کی زیادتی کیوں کریں، جب ہمیں کامل یقین اس چیز کا ہو کہ ہم باقی دوبارہ اللہ کے سامنے اٹھیں گے، ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا، وہاں ہماری نیکیاں ہم سے چھین لی جائیں گی، دوسرے گناہ ہمارے کھاتے میں ڈال دی جائیں گے، ہماری آخرت برباد ہو جائے گی، تو یہ حقیقی یقین ہو تو ہم دنیا میں ایسا کام ہی نہ کریں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں دنیا میں سب کچھ چل رہا ہے، لوگ اس کا مال کھا بھی رہے ہیں، مسلمان لوگ اس طریقے سے کر رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، سارا کچھ اپنے آپ کو مسلمان بھی کرواتے ہیں، یہ ہر قسم کی برائی بھی ان کے اندر موجود ہے۔ ان سے پوچھ کے لوگ قیامت پہ ہاں اٹھیں جی جائیں گے، سب کچھ ہے، ان کو پتہ بھی ہے، لیکن وہ بس زبانی کلامی ہے، ان کا عمل اس سے بالکل جو ہے وہ مختلف ہے۔ اور میں کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور تم اگر ان کو دیکھو جب وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھے کہ بتاؤ کیا یہ حق نہیں ہے، آؤ میرے سامنے، تم آگے کہ نہیں، اب جواب دے، ہونا پڑ رہا ہے کہ نہیں ہونا پڑ رہا ہے، پورے سب حقیقت سامنے کھل جائے گی، پوچھے گا اللہ تعالیٰ ہاں بتاؤ حق ہے کہ نہیں، قَالُوا بَلَىٰ، وہ کہیں گے ہاں، وَرَبِّنَا، بالکل رب کی قسم، بالکل یہی ہے حق، تو یہی ہے۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، پھر جواب کیا ہوگا، چکھو عذاب اب تم جو کہ اس کفر کے سبب جو تم نے کیا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ تم نے اب مان لیا تو ٹھیک ہے جی جاؤ معاف کیا، اب تمہیں یقین آ گیا، نہیں، معافی وہاں نہیں ہوگی، معافی دنیا کے اندر رہ رہ کے ہونی ہے، دنیا جب ہم نے گزار دی ساری، آخرت میں پھر معافی والا تصور کوئی نہیں ہے، آخرت میں پھر سزا ہی ملے گی، جب دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو معافی کا مستحق نہیں ٹھہرایا، اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کی، پھر کوئی معافی نہیں، اللہ تعالیٰ صاف جواب دے رہا ہے، قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، چکھو عذاب میں، پڑ جاؤ عذاب کے اندر، بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، کیونکہ تم نے کفر کیا تھا، تم نے انکار کیا تھا، تم نے اس بات کو نہیں مانا تھا جو ہم نے کہی تھی۔
تو اللہ تعالیٰ نے بڑی صاف صاف آیات رکھی ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے کہ دنیا عارضی ہے، ہم نے چھوڑ کے جانا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اٹھنا ہے دوبارہ ایک دفعہ، اپنے کیے کے سارے کا حساب دینا ہے، اور اسی کیے کے مطابق ہمارے سارے جزا و سزا کا معاملہ ہوگا۔ بس یہ تھوڑی سی مہلت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس مہلت سے ہمیں اللہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔